اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 25 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ جہاں آج اور بہت سارے اہم دن ہیں، وہاں ایک اہم دن ہے ایک اہم شخص کا، اور اس کا نام ہے میرا جی۔ میرا جی اردو ادب میں کئی چیزوں کے بانی شمار کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک تنقید بھی ہے اور ایک جدید نظم بھی ہے اور نثری نظم بھی ہے۔ ان کا ایک شعر کمال کا ہے: نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ 25 مئی کو پیدا ہونے والے شخص کے نام آج کا پروگرام۔ آج خاص طور پر ہم نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ہے میرا جی پہ، اور بہت ساری ایسی دلچسپ چیزیں ہیں جو میں نے بھی پہلی مرتبہ جانی۔ تو سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ تصور کریں 1940 کی دہائی کا لاہور، یا شاید دلی کی کوئی سڑک ہے۔ ایک شخص چل رہا ہے، لمبے بکھرے ہوئے بال ہیں، چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں اور گلے میں منکوں کی مالا ہے، اور اس کا حلیہ ایک پرانی پھٹی ہوئی شیروانی جس کی جیبیں کاغذوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بالکل کاغذوں سے اٹی پڑی ہیں جیبیں، اور وہ ناک کسید میں دیکھتا ہوا دنیا سے بالکل بے نیاز چلا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ایک ہی وقت میں اوپر نیچے 3 پتلونیں پہن رکھی ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، مطلب ان کی باقاعدہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ یعنی وہ روز ایسے ہی گھومتے تھے۔ اب کوئی بھی دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ کوئی پاگل یا مجذوب ہے۔ بالکل، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ شخص کوئی عام سڑک چھاپ نہیں تھا۔ یہ بظاہر دیوانہ نظر آنے والا انسان 20ویں صدی کے اردو ادب کا سب سے تیز، جدید اور تجزیاتی دماغ تھا۔ کیا بات ہے! جی، ایک ایسا شخص جس نے اکیلے اپنے دم پر پوری ادبی روایت کو ایک نئی سمت دے دی۔ ارے واہ! تو آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اسی حیرت انگیز شخصیت کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ اور آج کی اس نشست میں ہم جن اوراق کو کھنگال رہے ہیں ان کا تعلق بالکل اسی تاریخ اور اسی عجیب و غریب شخص سے ہے۔ ہم تاریخ اور انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ تاریخیں آخر اتنی غیر معمولی کیوں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 25 مئی کا دن عالمی سطح پر کیسے بڑی تبدیلیوں کا گواہ رہا، اور پھر کیسے اسی تاریخ کو پیدا ہونے والے اس شخص یعنی میراجی نے اردو ادب کو اندر سے بدل دیا۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ مجھے تو یہ بڑا دلچسپ تقابل لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے، اور وہ ہے معمول سے ہٹ جانا، یعنی سسٹم میں ایک خرابی، یا جسے انگریزی میں گلچ کہتے ہیں، اس کا پیدا ہونا، جو دراصل ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ صحیح۔ میں جب تاریخ کے اوراق پلٹ رہا تھا تو مجھے 25 مئی کا دن واقعی ایک ایسے ہی گلچ کی طرح محسوس ہوا۔ یہ کوئی عام دن نہیں لگتا۔ ذرا واقعات کی ترتیب دیکھیں۔ ہاں، 1961 میں بالکل اسی دن امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کانگریس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو چاند پر بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ بہت بڑا۔ یہ صرف کوئی سائنسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ہزاروں سال سے انسان پر مسلط کشش ثقل کی قید سے بغاوت تھی۔ اور پھر اگر ہم سینما کی طرف آئیں تو 1977 میں اسی دن سٹار وارز ریلیز ہوئی۔ بالکل، جس نے کہانیاں سنانے کے پرانے ہالی ووڈ کے اصولوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور میرے خیال میں اسی سال ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، ہے نا؟ ہاں، 1977 کی اسی تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آیا جس پر عموماً کم بات ہوتی ہے۔ چین میں ولیم شیکسپیئر کی کتابوں پر لگی 10 سالہ پابندی ختم کر دی گئی۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، اب بظاہر یہ ایک چھوٹا سا ثقافتی واقعہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو یہ اس خوفناک ثقافتی انقلاب کے خاتمے کا اشارہ تھا جس نے 1 ارب لوگوں کی سوچ کو قید کر رکھا تھا۔
یعنی شیکسپیئر کا واپس آنا انسانی جذبات اور فکری آزادی کی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا 1825 میں یوراگوے کی برازیل سے آزادی، 1990 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا عراق کے خلاف فوجی کارروائی کا متنازع مگر تاریخی فیصلہ، 1997 میں پاکستان کا افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا۔ یہ سب 25 مئی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ہاں نا، ان سب کو دیکھ کر یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ کیا یہ واقعی محض کیلنڈر کا ایک اتفاق ہے، یا کیا واقعی وقت کے بہاؤ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہسٹری کا ایک ری بوٹ بٹن کہہ سکتے ہیں؟ میں اس بات سے متفق ہوں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے تاریخ کا ایک دراڑ یا رپچر پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ رپچر پوائنٹ، صحیح۔ ہاں، آپ دیکھیں نا، جب کسی معاشرے، سائنس یا ثقافت میں جمود بہت طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے تو اندر ہی اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے، اور پھر کوئی ایک واقعہ ایسا آتا ہے جب وہ لاوا پھٹ پڑتا ہے۔ بالکل، پرانی حدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، 25 مئی کے ان تمام واقعات میں ایک ہی قدر مشترک ہے: پرانے فریم ورک کا ٹوٹنا۔ اور جب ہم ادب کی دنیا میں اس روایات کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر خود بخود میرا جی پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ زبردست، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری کہانی آپس میں جڑتی ہے۔ 25 مئی 1912 گجرانوالا میں محمد ثناء اللہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک ایسا بچہ جو بعد میں اپنے کام سے زیادہ اپنی ذات کے گرد بنے ہوئے افسانوں کی وجہ سے جانا گیا۔ میں جب ان کی سوانح پڑھ رہا تھا تو میں سچ میں حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے تو ان کا نام دیکھیں، انہوں نے اپنا خاندانی نام اور اپنا پہلا تخلص ساحری دونوں چھوڑ دیے، اور وہ بھی کس لیے؟ ایک لڑکی کے لیے۔ ہاں، ایک بنگالی لڑکی میراسین، اس کے یک طرفہ عشق میں انہوں نے باقاعدہ اپنا نام بدل کر میراجی رکھ لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مطلب آپ برصغیر کے معاشرے کو دیکھیں، نام انسان کی پہچان، اس کے خاندان اور اس کی وراثت کا سب سے بڑا نشان ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک ادھورے جذبے کے لیے اپنی پوری شناخت مٹا کر ایک نیا نام رکھ لینا دراصل اس معاشرے کے اصولوں سے ان کی پہلی بڑی بغاوت تھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ میری پہچان میری ذات ہے، وہ نہیں جو معاشرہ مجھے بتاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن بغاوت کا یہ انداز بہت ہی عجیب اور کچھ حد تک تکلیف دہ تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ان کے حلیے کا ذکر کیا، 3 پتلونیں ایک ساتھ پہننا۔ ہاں، وہ پتلون والی بات۔ مطلب جب اوپر والی میلی ہو جائے تو اسے اتار کر نیچے پہن لینا اور نیچے والی کو اوپر کر لینا۔ میں سچ بتاؤں، یہ پڑھ کر مجھے لگا کہ جیسے یہ کوئی میتھڈ ایکٹر ہے جو کبھی اپنے کردار سے باہر ہی نہیں آیا۔ یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ یا پھر شاید یہ کوئی نفسیاتی الجھن تھی؟ کیا یہ عجیب و غریب حلیہ اس معاشرے سے بچنے کی ایک ڈھال تھا، یا یہ محض کوئی شدید قسم کا ڈپریشن تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب ہمیں صوفیہ کے ایک خاص سلسلے میں ملتا ہے جسے سلسلہ ملامتیہ کہتے ہیں۔ ملامتیہ؟ ہاں، اچھا جی۔ ملامتی صوفی وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایسا حلیہ اختیار کرتا ہے جس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں یا ہنسیں۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں کی تنقید کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ معاشرے کی جھوٹی توقعات اور دکھاوے سے مکمل طور پر آزاد ہو سکے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں۔ میراجی نے دراصل اسی راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی کھوکھلی اخلاقیات سے اس قدر بیزار تھے کہ انہوں نے سوچا اگر میں ایک دیوانے کا روپ دھار لوں تو لوگ مجھ سے دور رہیں گے، اور انہیں کسی کو صفائی نہیں دینی پڑے گی۔ بالکل۔ وہ اس بیرونی خول کے اندر بیٹھ کر مکمل آزادی کے ساتھ اپنا فن تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ ان کا حلیہ ان کی ایک ڈھال تھی۔ ارے واہ، یہ تو ایک انتہائی گہری بات ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ 3 پتلونیں پہننے والا انسان اندر سے ایک انتہائی منظم اور جدید دماغ کا مالک تھا۔ جی، ان کے ادبی کارنامے اس بات کا ثبوت ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اردو ادب میں تنقید کے جس جدید دور کو ہم آج جانتے ہیں اس کی بنیاد اسی شخص نے رکھی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے کی تنقید کیا تھی اور انہوں نے کیا نیا کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ میراجی سے پہلے
روایتی تاثراتی تنقید ہوا کرتی تھی، یعنی اگر کوئی نقاد کسی غزل کو پڑھتا تو وہ بس اس کے بیرونی حسن پر بات کرتا۔ یعنی وہ بس یہی کہتا کہ واہ واہ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتا۔ لیکن مراجی نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی بار نفسیاتی اور جمالیاتی تنقید متعارف کروائی۔ صحیح۔ وہ اردو کے پہلے نقاد تھے جنہوں نے اپنی کتاب اس نظم میں کے ذریعے نظموں کا مکمل نفسیاتی اور تکنیکی تجزیہ کیا۔ مطلب میں اسے ایک ادبی ایم آر آئی مشین سے تشبیہ دے سکتا ہوں؟ ادبی ایم آر آئی؟ ہاں، یہ بالکل صحیح اصطلاح ہے۔ جو صرف نظم کے ظاہری حسن کو نہیں دیکھتی بلکہ اس کے دماغ کے اندر جھانکتی ہے، ہاں، فنکار اور فن پارے کا رشتہ جوڑتی ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک چیلنج ہے۔ جی بتائیں۔ کیا شاعری کو اس طرح لیبارٹری میں کاٹ کر دیکھنا، اس کا اتنا گہرا تکنیکی پوسٹ مارٹم کرنا، اس سے شاعری کا وہ رومانی حسن ختم نہیں ہو جاتا جو عام کاری کو پسند ہوتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو میرا جی کا مقصد شاعری کو مشینی بنانا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا مقصد تھا؟ وہ دراصل قاری کا شعور بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے حلقہ ارباب ذوقی محفلوں میں اپنے دور کے نوجوانوں کو تنقید برداشت کرنے کا ظرف سکھایا۔ جب وہ کسی نظم کو کھولتے تھے نا، تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک بہترین تخلیق کے پیچھے صرف جذبہ نہیں بلکہ ہنر اور نفسیاتی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ اس سے فنکار کی عزت قاری کی نظر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن ان کی یہ وسعت نظر صرف تنقید تک محدود نہیں تھی، وہ دنیا بھر کے ادب کو اردو میں لا رہے تھے۔ بالکل، ان کے تراجم نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ میں نے پڑھا کہ کتاب مشرق و مغرب کے نغمے میں انہوں نے والٹ وٹمن، ایڈگر ایلن پو، پشکن اور چینی شاعر لیپو جیسے عالمی شعراء کو متعارف کرایا۔ جی، اور ان کا تراجم کا طریقہ کار بھی بہت منفرد تھا۔ بالکل۔ جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا وہ خیمے کے آس پاس تھی۔ یہ عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ ہے۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خیام کا براہ راست فارسی سے ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے فٹز جیرلڈ کے انگریزی ترجمے کا انتخاب کیا اور پھر اسے اردو میں لاتے ہوئے اس میں خالص ہندی مزاج اور کبیر کے دوہوں کا رنگ شامل کر دیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی پرانے گانے کو 3 مختلف کلچرل سنتھسائزر سے گزار کر ایک نیا شاہکار بنا دیا جائے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ میرا مطلب ہے انہوں نے براہ راست فارسی سے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ کوئی تجربہ کر رہے تھے؟ اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو مراجی صرف الفاظ کا نہیں بلکہ مزاج کا ترجمہ کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مغرب نے خیام کو کیسے محسوس کیا ہے۔ اچھا۔ اور پھر اس مغربی احساس کو خالص ہندوستانی مٹی کی جمالیات میں ڈھالنا، یہی ان کا اصل کمال تھا۔ یعنی وہ تہذیبوں کو آپس میں ملا رہے تھے۔ اور اس کی ایک اور مثال دامودر گپت کی کتاب کا انگریزی سے نثر میں ترجمہ ہے، جس کا نام انہوں نے نگار خانہ رکھا، اور جس کا دیباچہ سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ جی بالکل۔ اس میں کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ایک بوڑھی طائف ایک نوجوان طائف مالتی کو مردوں کو لبھانے کے گر سکھاتی ہے، لیکن خاص بات اس کی زبان ہے جس میں اردو، ہندی اور انگریزی الفاظ کی زبردست آمیزش تھی۔ بالکل، زبان کے مزاج پر ان کی گرفت لاجواب تھی۔ لیکن یہ سب سن کر ایک احساس ہوتا ہے، یہ تمام عالمی ادب کا بوجھ، اتنی شدید نفسیاتی الجھنیں اور ایک انتہائی غیر روایتی طرز زندگی، اس سب کی ایک بھاری قیمت بھی تھی۔ جی، وہ قیمت جو میراجی کے جسم کو چکانی پڑی۔ 3 نومبر 1949 کو محض 38 سال کی عمر میں ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صرف 38 سال؟ اتنی چھوٹی عمر تھی۔ آخری ایام میں وہ شاعر اختر الایمان کے گھر مہمان تھے۔ میں اختر الایمان کی سوانح پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میراجی اچھے مہمان نہیں تھے، ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن اختر اور اس کی نئی نویلی دلہن نے ان کی پوری دیکھ بھال کی۔ ہاں، اور اسی دوران ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ اختر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہلا تھا۔ یہاں آ کے کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس پیچیدہ اور باغی شاعر نے اس ننھی بچی کے لیے ایک انتہائی سادہ اور پیار بھری نظم لکھی۔ وہ نظم بہت ہی دل کو چھو لینے والی ہے۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں، افق پر اختر و سلطانہ کے بفضل خدا ستارہ آج نمودار ہو گیا پہلا۔ مطلب ایک طرف وہ شخص ہے جو عمر خیام اور فرائیڈ کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے،
جو معاشرے سے باغی ہے، اور دوسری طرف وہ دوست کی ننھی بچی کے لیے ایک میٹھی سی روایتی دعا لکھ رہا ہے۔ کیا یہ ننھی سی نظم ہمیں اس دیوانے شخص کے اندر چھپے معصوم انسان کا پتہ نہیں دیتی جو شاید تنہائی سے گھبراتا تھا؟ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال اٹھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی ملامتی یا باغی کیوں نہ ہو جائے، انسانی رابطوں اور محبت کی ضرورت اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بالکل، وہ ضرورت تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی چھوٹی سی زندگی نے ثابت کیا کہ ان کا بغاوت کا لبادہ صرف ان کے حساس دل کی حفاظت کے لیے تھا۔ وہ اندر سے بہت اکے اور محبت کے متلاشی تھے۔ کیا کہنے، 25 مئی کا یہ تفصیلی جائزہ کتنا حیرت انگیز رہا۔ ایک ہی تاریخ پر ہم نے ستاروں پر کمند ڈالنے کے عزائم بھی دیکھے، جیسے کینیڈی کا اعلان اور سٹار وارز، اور دوسری طرف معراجی کی صورت میں انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں اور تاریکیوں کا سفر بھی کیا جو تکلیف دہ بھی ہیں اور لاجواب بھی۔ بالکل صحیح۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے لیے میرے ذہن میں ایک آخری خیال آ رہا ہے جو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، کیا خیال ہے؟ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا کی چکا چوند اور معلومات کے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں، ہم روزانہ کتنے ہی ایسے مراجی دیکھتے ہوں گے جو انٹرنیٹ پر عجیب و غریب افطاروں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور ہم انہیں محض ٹرولز یا دیوانے سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ مراجی کی آپ بیتی اور بہت سا کام آج بھی نامکمل اور غیر مطبوعہ پڑا ہے۔ جی، کیونکہ لوگوں نے ان کے حلیے کی وجہ سے ان کے کام پر توجہ ہی نہیں دی۔ تو کیا ہم آج بھی اپنے ارد گرد موجود ان عجیب لیکن جینیس لوگوں کو ضائع تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ظاہری خول سے دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ سننے کا بہت شکریہ۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں میرا جی کی ایک غزل آپ کی خدمت میں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ کیا بھولا کیسے بھولا کیوں پوچھتے ہو، بس یوں سمجھو کارن دوش نہیں ہے کوئی، بھولا بھالا بھول گیا۔ کیسے دن تھے کیسی راتیں کیسی باتیں گھاتیں تھیں، من بالک ہے پہلے پیار کا سندر سپنا بھول گیا۔ اندھیارے سے ایک کرن نے جھانک کے دیکھا شرمائی، دھندلی چھب تو یاد رہی کیسا تھا چہرہ بھول گیا۔ یاد کے پھیر میں آ کر دل پر ایسی کاری چوٹ لگی، دکھ میں سکھ ہے سکھ میں دکھ ہے، بھید یہ نیارا بھول گیا۔ ایک نظر کی ایک ہی پل کی بات ہے ڈوری سانسوں کی، ایک نظر کا نور مٹا جب ایک پل بیتا بھول گیا۔ سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے من موجی ہے مستانہ، لہر لہر سے جا سر پٹکا ساگر گہرا بھول گیا۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔